अस्सलाम वालेकुम। इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। लास्ट एपिसोड किस्त नंबर 19, लास्ट पार्ट 1। क्या वजह शाह बाबा को सब बताने आया था। इनको पहले से ही सब कुछ मालूम हो चुका था। आजकल शाह बाबा वादी में ही रह रहे थे जब इनके एक शागिर्द ने बताया कि जमील किसी लड़की को वादी में लेकर आया है और वादी नदी के किनारे बैठा है। ये सुनते ही कहवत और जमील के बाबा के साथ नदी चल पड़े। आफा अगर अब ना उठी ना तुम देखना मैं हमेशा करी यहाँ से चला जाऊँगा, फिर मुझे आवाज़ें देती रहना, मैं नहीं आऊँगा। अब वो बच्चों की तरह रूठ रहा था और ख़ुद से ही बातें कर रहा था। सब इसे देखकर इससे थोड़े फासले पर रुक गए थे। इनमें से किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जमील से बात करे। तभी शाह बाबा चंद कदम आगे बढ़े और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसका नाम पुकारा। शाह बाबा, अच्छा हुआ आप आगे हैं, इसको कह दें ये उठ जाए, मैं तो कहीं कह कर थक गया हूँ, मेरी बात नहीं मान रही है। इसने नम आंखों से इसकी तरफ लजाए अंदाज में कहा, मैं भी एक बार इससे रूठ गया था, ये मुझसे इस बात का बदला ले रही है। मत करो आफा मेरे साथ ऐसा, तुम्हारा ज़मील मर जाएगा। इसने कहा, उठ जाओ ना आफा, बहुत सो लिया, मुझे मत सताओ। वो अब गुस्से से बोला था, जमील बेटा देखो वो अब किसी बात का जवाब नहीं देगी, अल्लाह की अमानत है। इसने वापस ले लिया। शाबाश, चलो इसको वापस के घर लेकर चलते हैं, फिर इसको इसकी आखिरी आरामगाह तक भी पहुंचाना है। कहवत आओ आफा को उठाओ। इन्होंने कहवत को पास आने का इशारा किया। नहीं, मैं इसको कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, ये सो रही है। शाह बाबा आप समझ क्यों नहीं रही हैं। इसने आफा को मजीद खुद में समेटते हुए कहा, मेरा बच्चा जमील क्या हो गया है, वो अब नहीं रही है, तुम ऐसा करके इसकी रूह को तकलीफ दे रही हो, हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं। बेटा ये खाकज़ादी है और इसको सुकून भी खाक में ही मिलेगा, ये हम जैसी नहीं है। तुमने देखा ना, इंसान जब मरता है तो इसको ये लोग गुस्ल देते हैं, कफन बनाते हैं और इसका जनाजा पड़ा जाता है, फिर इसे मनो मट्टी तले दफना दिए जाते हैं। मेरे अल्लाह का हुक्म है, हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं, ये मरने वाले की बेहुरमती होगी, इसकी रूह को बेचैनी रहेगी। और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी हिफाजत कलीब में रहे। इन्होंने कहा, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया था। शाहबाबा इसको ये जगह बहुत पसंद थी, मैं यहाँ इसको दफना दूंगा, मगर अब इसे खुद से जुदा नहीं करूँगा। इसने ज़िद लहजे में कहा, नहीं जमील बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी मैंने क्या कहा है, इनका तरीक़ाकार हमसे अलग है, तुम ऐसा करके आपा को तकलीफ़ दे रही हो। इसके अपने घर वाले इसको अपने हाथों से कब्र में उतारेंगे तो इसकी रूह को खुशी होगी। मेरा बच्चा समझने की कोशिश कर, वो अब नहीं रही है, इस हकीकत को कबूल कर और चल मेरा बेटा, इसको इसकी दुनिया में छोड़ कर आते हैं। तुमको इससे मोहब्बत है ना, तो इस मोहब्बत की खातिर इसको खुद अपने हाथों से दफना करा, शायद तुझे सब्र आ जाए। इन्होंने कहा, वो जिंदा थी तब भी इसे मुझसे दूर कर दिया, अब वो नहीं रही तब भी मैं इसे अपने पास नहीं सकता हूँ। ये कैसा इंसाफ है, कैसा कानून है। शाह बाबा वो हाफा गले लगाए धाड़े मार कर रो रहा था। इसके इर्द गिर्द सारे कबीले वाले जमा थे, सभी जमील से कि ये देखी नहीं जा रही थी। शाह बाबा को वो अपने बेटों की तरह अजीज़ था। वो इसके पास बैठ गए और इसके कंधे पर हाथ रख के इसे तसल्ली देने लगे। चले हाफा को इसकी आखिरी आरामगाह तक भी लेकर जाना है। इसने अपने चेहरे पर बहते हुए आंसू साफ किए और खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जमील, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, हम सब तुम्हारा दुख में शरीक हैं। शाह बाबा ने कहा। ये बात सुनते ही जमील ने आफा को अपने बाजू में उठाया और इसे लेकर वादी से निकल गया। इसके पीछे ही शाह बाबा, कहवत और जमील के वालिद भी इसके पीछे चले गए। शेख कमाल तो पहले ही बेटी के दुख से निढाल थे, ऊपर से इसकी मैयत भी जमील ने ले गया था। वो सब परेशान थे कि ये क्या हुआ है, जमील इनकी बेटी की मैयत को कहाँ ले गया है। इतनी देर में इनके घर के दरवाजे के अंदर मौलवी कयूम दाखिल हुए। अहमद जल्दी से मौलवी कयूम के पास पहुंचा, इनको सलाम किया और सारी बात बताई। तुम जाए नमाज लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या मसला है। जमील हापा को कहाँ लेकर गया है। मौलवी साहब ने इसके सलाम का जवाब दिए कर कहा, आए मौलवी साहब, देखें ये क्या हो गया है। शेख कमाल ने इनके गले लगकर रोते हुए कहा, सब्र करें आप, जो अल्लाह की मर्ज़ी, आज नहीं तो कल हमें भी इसके पास वापस लौट जाना है। मुझे अहमद ने बताया है हाफा की मैयत गायब है, आप फिक्र ना करें, हाफा बेटी की मैयत जल्द ही वापस मिल जाएगी। इससे पहले शेख कमाल इनको कुछ बताते वो खुद ही बोल पड़े थे। इस और फिर अहमद के हाथ से जाए नमाज लेकर बरामदे में बिछाकर आंखें बंद की और तस्बीह पर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने आंखें खोली और अहमद को अपने पास आने का इशारा किया। अहमद बेटा, जिस कमरे में हवा की मेज रखी थी वहां आकर कोई ही है तो इसको बाहर बुला लो और कमरा बंद कर दो, कुछ देर में हवा की मेज वहां होगी। इन्होंने इसे समझाते हुए कहा। जी ठीक है मौलवी साहब, मैं शेख साहब को बताता हूँ। ये कहकर वो शेख कमाल को ये बात बताना चला गया। कमरे में आशोर ज़ुबैदा बेगम थी। अभी हापा की मौत की खबर रिश्तेदारों को नहीं दी थी। कुछ देर बाद कमरे से सभी लोग बाहर चले गए। तभी जमील ने हापा को दोबारा बेड पर लिटा दिया और अपना दिया हुआ सुर्ख दुपट्टा इसको फिर से ओढ़ा दिया था और ख़ुद बाहर निकल आया।
مولوی قیوم نے جائے نماز طے کی تو گھر کے اندر داخل ہونے والے کچھ افراد کو دیکھا۔ وہ شاہ بابا تھے اور ان کے ساتھ جمیل کے والد اور کہوت، یہ سب انسانی روپ میں یہاں آئے تھے۔ شیخ کمال بھی ان کی طرف چلے گئے۔ وہ سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ ان کے ساتھ سفید ہی لباس میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا مرد اور ایک خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ تبھی مولوی قیوم نے آ کر ان کو سلام کیا۔ شیخ صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، حافظ بیٹی کے جنازے میں شامل ہونے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کا تعارف کروایا۔ مولوی قیوم نے ان کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ شاہ بابا، آپ سب یہاں خیر تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے قیوم، ہم لوگ جمیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے یہاں آئے ہیں، اور جمیل بھی حافظ کی میت واپس لے کر آیا ہے، اس کے گھر والوں کو بتا دو، شاہ بابا نے کہا۔ کچھ دیر بعد حافظ کے گھر والے اس کے پاس کمرے میں چلے گئے۔ آشو پھر سے بہن کی میت کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تھی۔ حافظ کی موت کا جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا تھا۔ شیخ کمال نے سب کو حافظ کی موت کا سبب یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کے سر پر چوٹ لگی، اور جو اس کی موت کی وجہ بنی تھی۔ خاندان میں حافظ کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جمیل چھت پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو اس نے حافظ کے ساتھ گزارے تھے۔ حافظ کی جدائی کا دکھ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آیا، ایک نظر باہر بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی، تبھی اس کی نظر اصفر پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ اصفر کے وجود میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ اسے حافظ کے پاس جانا تھا۔ وہ کوئی اور انسانی روپ اختیار کر کے حافظ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہے۔ شاہ بابا اور جمیل کے والد نے بھی اسے اصفر کے وجود میں پناہ لیتے دیکھا تھا، مگر کچھ بولے نہیں تھے۔ یہاں موجود ہر شخص خود کو حافظ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ اگر اس کی شادی پر زور نہ دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جمیل سوچ رہا تھا اگر وہ شاہ بابا کی بات مان کر اس سے جدا نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا ہے۔ ان دونوں کی قسمت میں جدائی لکھی جا چکی تھی۔ حافظ کو غسل دے کر سفید کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اتنا خون ضائع ہو جانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہی ہو۔ اصفر کسی کی پرواہ کیے بنا حافظ کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ایک ٹکے سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ تبھی شیخ کمال، ریان، احمر اور اصفر کا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اصفر، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو۔ انہوں نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنی آپی کو کہیں نہیں لے کر جانے دوں گی، امی ان کو منع کریں، میں کیسے اپنی آپی کو بنا رہوں گی، اس نے چارپائی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حافظ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ بیٹا، جنازہ اٹھائیں۔ شیخ کمال کے یہ کہتے ہی اصفر، احمر، ریان اور اصفر کے بڑے بھائی نے حافظ کی میت کو کندھے پر اٹھا لیا۔ بابا، مت لے کر جانے دیں میری آپی کو، میں اکیلی رہ جاؤں گی، پلیز بابا۔ وہ روتے ہوئے ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، اپنی بہن کا جنازہ جانا مشکل مت کرو، مت میرے صبر کا امتحان لو، مت لو زوبیا بیٹا، سنبھالو اس کو۔ آشو کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ آشو کی آہو پکار سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی سسکیاں فضا میں کلمہ شہادت کی گونجتی آوازوں میں دب گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ زبیدہ بیگم کے گلے لگ کر روتے ہوئے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے۔ شیخ کمال کی خواہش تھی کہ مولوی قیوم ان کی بیٹی کا نکاح پڑھواتے، مگر وہ آج اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ حافظ کی نماز جنازہ کے بعد ایک بار پھر اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا گیا تاکہ گھر والے اس کا آخری دیدار کر لیں۔ سب نے باری باری اس کا آخری دیدار کیا۔
ریان حافظ کا چہرہ دوبارہ ڈھانپنے لگا تو اظفر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ ریان ابھی نہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ ریان صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اظفر کا بھائی حیران تھا کہ یہ اظفر کو کیا ہوا ہے۔ وہ حافظ سے اتنی محبت تو نہیں کرتا تھا کہ اس کی موت پر ایسے ریئیکٹ کرے۔ اظفر، وقت ہو گیا ہے، حافظ کو اس کی آخری آرامگاہ تک جانے دو، انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ میں نے ایک بار جو کہا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جو ان کو چپ کروا گیا۔ جمیل بیٹا، جانے دو اسے، دیر ہو رہی ہے۔ تبھی شاہ بابا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ کچھ دیر اور شاہ بابا، مجھے میری حافظ کا چہرہ ان آنکھوں میں قید کر لینے دیں، مجھے یہ حقیقت مان لینے دیں کہ آج کے بعد مجھے کبھی اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گر کر حافظ کے چہرے پر گرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ قبر میں سب سے پہلے اظفر مطلب جمیل خود اترا تھا، اس کے ساتھ ریان تھا۔ ریان پہلے ہی اوپر چلا گیا، مگر اظفر نے حافظ کی میت کو زمین میں لٹا کر اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی قمیض کی جیب سے وہ گجرے نکالے اور جو اس نے حافظ کو دیے تھے۔ گجرے کے سارے پھول اس نے اس کی میت پر نچھاور کر دیے تھے۔ اب وہ اس کے سر کی طرف آیا تھا، جیسے مٹی ٹھیک کرنے لگا ہو، مگر اس نے جھک کر حافظ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور قبر سے باہر آ گیا۔ اب وہ ہاتھوں میں مٹی لیے اس کے قبر پر ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قبر پر مٹی ڈال رہا تھا، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر رہا ہو، کوئی اس کے وجود کو قبر میں اتار رہا ہو۔ قبر پر مٹی ڈال کر پھولوں کی چادر چڑھا کر سب نے فاتحہ پڑھی۔ ایک ایک کر سبھی قبرستان سے واپس جانے لگے تھے، مگر اظفر ابھی بھی حافظ کی قبر کے سہانے بیٹھا تھا۔ ریان نے اس کو چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ تبھی اظفر کے جسم کو جھٹکا لگا۔ جمیل نے اس کا جسم چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیران تھا، قبر کے پاس بیٹھا تھا، سب لوگ قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ شاہ بابا نے کہوت کو ہر وقت جمیل کے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا اور باقی لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ اب جمیل حافظ کی قبر پر اس کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا اور اس جگہ کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سر اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو حافظ، میں تم کو بچا نہ سکا، تمہارا جمیل تمہارا مجرم ہے۔ میں نے تم سے جدا ہونے کی بات کی تھی، تم نے مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا دی، بتاؤ میں اب تمہارا چہرہ کیسے دیکھوں گا جو منو مٹی تلے دفن ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارا جمیل تمہارے بنا کیا کرے گا؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا کہوت اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حافظ کو دنیا سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ آج کہوت شاہ بابا کے پاس آیا تھا کہ اسے جمیل کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسے شاہ بابا سے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ سمجھائے، اس لیے شاہ بابا اسے ملنے آئے تھے، جو ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ موت برحق ہے، اس کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ جمیل بیٹا، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا، میں حافظ کی موت کا ذمہ دار ہوں، اگر میں اس سے وہ سب نہ کہتا تو آج زندہ ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ میرے بنا مر جائے گی، اور اس نے اپنا قول سچ کر دکھایا، وہ مر گئی۔ شاہ بابا، اور میں اب تک زندہ ہوں، میں تو خود مر بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس کی محبت سچی نکلی، وہ جیت گئی۔ شاہ بابا، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا تھا، حافظ کی موت کے ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ وہ ایک حادثہ تھا جس نے اس کی جان لے لی تھی، مت سوچو ایسی، ہر کسی کی موت کا دن مقرر ہے، تمہارا ایک مشن ہے، اسے پورا کرو، اپنا مقصد مت بھولو۔
جمیل، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اپنا مقصد، اپنا فرض، ہر چیز یاد ہے۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، مگر آپا کی یاد میرے وجود سے لپٹی ہے، جو اب کبھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب میں کسی کے کہنے پر آپا کی محبت اور اس کی یاد کو خود سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ شاہ بابا بس اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ ان کو معلوم تھا اب جمیل کسی کی بات نہیں سنے گا۔ انہوں نے اس کو اس خیال پر چھوڑ دیا تھا۔ حافظ کی موت کے ایک ہفتے بعد شیخ کمال نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ آشو اکثر ڈر کے چیخیں مارتی تھی، راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر گھر میں آدھی رات کے وقت صحن میں جس جگہ حافظ کی گری تھی وہاں کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کسی کے مرنے پر بین کرتا ہو۔ انہوں نے مولوی قیوم کو یہ بات بتائی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ جمیل ہے، مگر وہ اس کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ غمزدہ تھا۔ اس لیے یہ بات سن کر شیخ کمال بھی خاموش ہو گئے اور گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک بیٹی تو کھو چکے تھے، دوسری کو کھونے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ریان بھی اگلے ہفتے واپس لندن جا رہا تھا۔ وہ سب کو اپنے پاس لندن بلانے کا انتظام کرنے جا رہا تھا۔ یہ ان کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ آشو ابھی روتے ہوئے حافظ کو یاد کر رہی تھی۔ ابھی وہ نہ پوری طرح جاگ رہی تھی نہ سو رہی تھی۔ تبھی کوئی اس کے بستر کے پاس آیا۔ آشو میری جان، کیوں اتنا روتی ہو؟ تم روتی ہو نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مت رویا کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آپی آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ میرا آپ کے بنا بالکل دل نہیں لگتا ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں جہاں چلی گئی ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے، اور ہاں میرا سرخ دوپٹہ جمیل کو واپس کر دینا اور اس سے کہنا وہ کسی بھی بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آفا آج بھی اس سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے۔ میرا یہ کام کرو گی نا میری پیاری بہن؟ تم مجھے بہت عزیز ہو، اب رونا مت، میں چلتی ہوں۔ آشو نے جلدی سے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر حافظ کہیں نہیں تھی۔ مطلب وہ خواب دیکھ رہی تھی، مگر کمرے میں وہی خوشبو تھی جو حافظ لگاتی تھی۔ آپی یہاں آئی تھی، وہ میرا خواب نہیں تھا، یہ میری آپی کی خوشبو ہے، اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپی کہیں گئی نہیں ہوگی، وہ یہیں کہیں اوپر ہوگی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر سوئی ہوئی زبیدہ بیگم پر ڈالی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے سناٹے میں صحن میں چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ آپی آپ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ یہیں کہیں پر ہیں، میرے سامنے آئیں۔ اس نے آہستہ سی آواز میں حافظ کو پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ مایوس سی ہو کر فوارے کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی اس کو ایسا لگا جیسے وہاں پہلے سے کوئی بیٹھا ہے۔ ایک لمحے کو تو وہ ڈر گئی، مگر پھر اسے حافظ کی بات یاد آ گئی کہ جمیل کو کچھ کہنا تھا۔ آشو نے ڈرتے ہوئے جمیل کا نام پکارا تھا۔ کیوں رات کی تاریکی میں کبھی مجھے اور کبھی حافظ کو آوازیں دیتی ہو؟ وہ اب کبھی ہمارے پکار پر واپس نہیں لوٹے گی۔ آشو، یہ آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آپ جمیل ہو نا؟ میری آپی کی جمیل؟ آشو نے کہا، ہاں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں جس سے تمہاری آپی نے محبت کی تھی، مگر وہ اس کی محبت کا مان نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا، آپی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کسی بھی بات کی ذمہ دار نہیں ہو، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آشو کو اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی لال دوپٹہ تھا جو جمیل نے حافظ کو دیا تھا۔ یہ دوپٹہ آپ نے آپی کو دیا تھا؟ آپی وہ میرے خواب میں آئی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو دے دوں۔ اس نے دوپٹہ جمیل کو پکڑاتے ہوئے کہا، تم انسان کتنے خوش قسمت ہو، اپنے پیاروں کے خواب میں دیکھ سکتے ہو۔ میں کتنا بدنصیب ہوں جو خواب میں بھی اپنی آپا کو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ اس نے زنجیدہ رہ ہوتے ہوئے کہا، آج ہمارا اس گھر میں آخری رات ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ سدھا سے ہو کر بولی تھی، میں بھی آج یہاں آخری بار آیا ہوں۔ حافظ اپنے سفر پر چلی گئی، اب مجھے موت کے سفر پر روانہ ہونا ہے، ہم وہاں دوسری دنیا میں ملیں گے۔ اللہ صرف انسانوں کو تو نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ہم بھی اس کی مخلوق ہیں۔ کیا ہوا جو ہم آگ سے بنے ہیں؟ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا مجھے اس جہان میں میری آپا سے ملا دے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ رد نہیں کرے گا۔
चलता हूँ, ये कहकर ज़मीन उठ के खड़ा हुआ था। मेरी आपी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, मैंने आपके लिए इनकी मोहब्बत देखी है। इसकी बात पर वो वापस जाते हुए मुड़ा था। जानता हूँ वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर मैं ही बदनसीब था जो इसको छोड़कर जा रहा था। अब वो तुम्हारी आपी मिली तो कहना मोहब्बत में एक नादान मुजरिम को हो सके तो माफ़ कर देना। अब अपने ख्याल रखना, खुदा हाफिज़, ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। और कैसी मोहब्बत थी इन दोनों की, एक दूसरे से जुदा होकर भी इनकी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। आशू ये सोचते हुए इसने एक नज़र सारे घर पर डाली और वापस अपने कमरे में तरफ चल पड़ी। हाफा के घर से आने के बाद जमील हाथ में हाफा के और सर को दुपट्टा लिए नदी के किनारे बैठा था, जिसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। इसने पलट कर देखा तो हैरत से देखता ही रह गया। इसने कुछ फासले पर हाफा खड़ी थी, सफ़ेद रंग की फ्राक में, जो इसके पैरों को छू रहा था। वो इसे देखकर मुस्कुराई और एक तरफ को चलने लगी। चलती से इसके पीछे भागा। रोको तोहफ़ा, मेरी बात सुनो। वो इसको पुकारता हुआ इसके पीछे भाग रहा था। वो जानता था कि वे पास नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, वो इतना ही इसके से दूर जा रही थी। अचानक ही मंजर बदला। इसने अपने आसपास देखा, इसकी वादी नहीं थी, ये कोई और जगह थी। हर तरफ सरसब्ज घास, रंग बिरंगे फूल, दूर से किसी चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। नीले आसमान पर गीत गाते हुए परिंदे इसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। ये कोई बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मगर इसे हाफा कहीं नजर नहीं आ रही थी। जमील में यहाँ हूँ, तभी इसे हाफा की आवाज़ सुनाई दी। हाफा कहाँ हो? जारी है। लास्ट किस्त पार्ट 1 पार्ट 2 कल अपलोड होगा इंशाल्लाह। इसका एंड बहुत ही सैड हुआ है, इसके लिए माजरत। इंशाल्लाह किस्त नंबर 19 का पार्ट 2 हम कल अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। इंशाल्लाह कल से फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।